السلام علیکم۔ یہ چند ایک سوالات آئے ہوئے ہیں، میں ان سب کا نچوڑ بتا دیتا ہوں جو بنتا ہے۔ کیا اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ انصاف کی خاطر اس طرح سے گواہی دو کہ وہ تمہارے اپنے خلاف، ماں باپ کے خلاف یا قرابت داروں کے خلاف جائے تو بھی تم انصاف پر قائم رہنا؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا اللہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کرے گا؟ کان، آنکھ، دل کیا خود بخود گواہی دیں گے؟ پھر یہ بھی سوالات ہے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے خلاف کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسی طرح کے ملتے جلتے مزید سوالات ہیں، تو میں ان سب کو مختصر کر کے اس کا اختصار سے بتا دیا کہ یہ ایسے سوالات بنتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور یہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ آیتیں کس طرح ہمیشہ قابل اتباع ہوتی ہے۔ تمام سوالات کے جوابات کے لیے میں 3 جگہ سے آیتیں لوں گا۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 135 یعنی 4 کی 135۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، اگرچہ خود تمہارے خلاف یا ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بہرحال اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آئیے دیکھیے کہ کیا کچھ یہی بات ہے یا اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا انصاف پر قائم رہنے کے لیے اللہ گواہی دلوائے ہم سے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف جائے، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے الفاظوں پر غور کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، کونو ہو جاؤ، قوامین ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، مستحکم ہو جانے والے، بالقسط برابری کو۔ قسط جو ہے وہ انصاف کو نہیں کہا جاتا ہے، انصاف کے لیے لفظ عدل ہے، اور قسط کہتے ہیں برابری کو۔ اس لیے ہمارے ہاں اردو میں کہا بھی جاتا ہے قسط وار سلسلہ ڈرامہ، یا آپ کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس میں قسطیں دی جاتی ہیں۔ آپ کچھ سامان اٹھاتے ہیں، کہیں سے پرچیز کرتے ہیں، قسطوں میں کرتے ہیں تو وہ برابر رقم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی گھر خریدتے ہیں قسطوں میں، تو یہ جو قسط ہوتا ہے برابر رقم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل قسط کا بنیادی مطلب برابر ہی ہے۔ شہداء للہ، مشاہدہ کرو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اور اگر تمہاری نفسیات پر ہو، اوی الوالدین، یا تمہارے ماں باپ پر یا سرپرستوں پر، والاقربین، اور خاص قریب والوں پر یا قرابت دار پر، ان یکن، اگر وہ ہو، غنین، بے پرواہ، او فقیرن، یا محتاج، فاللہ، پس اللہ، اولا بہما، نزدیک تر ہے ان دونوں کے، فلا تتبعوا، پس تم اتباع نہیں کرو، الہوا، خاص خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف والے بنو، وان تلغوا، اور اگر تم زبان مروڑو گے، اور تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، درگزر کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے ماننے والے لوگوں، اللہ کے لیے مشاہدہ کرنے والے، برابری کو ڈٹ جانے والے ہو جاؤ، اور اگر تمہاری نفسیات پر ہو، یا تمہارے ماں باپ یا سرپرستوں پر ہو، یا خاص قریبی والوں پر ہو، اگر وہ بے پرواہ ہیں یا محتاج ہیں، بس اللہ ان دونوں کے نزدیک ہے۔ بس تم خاص خواہشات کے پیچھے نہیں چلو، یہ کہ تم انصاف والے بنو، اور اگر تم زبان مڑوڑو گے یا اعراض کرو گے، یعنی درگزر کرو گے، بس بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔
یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ تو یہاں جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب اللہ کے لیے مشاہدہ کرو تو برابری پر ڈٹ جانے والے ہو، برابری کو ڈٹنے والے ہو۔ اللہ کے لیے مشاہدہ کیسے کریں گے؟ یعنی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم حج کریں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ اس کا مشاہدہ کرنا ہوگا، تو آپ اللہ کے لیے مشاہدے والے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل شروع ہو گیا آنکھ بند کر کے، بلکہ اس کا مشاہدہ کریں۔ اور مشاہدہ کس طرح سے کریں گے؟ کہ قوامین بالقسط، برابری کو ڈٹ جانے والے ہوں۔ جتنی بات آپ کو اللہ کے کلام سے ملے اسی پر ڈٹ جانے والے، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم ہو جانے والے، اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ تمہاری اپنی نفسیات پر ہو، یعنی خود اپنے اوپر ہو، اپنے والدین پر ہو، سرپرست پر ہو، یا خاص قریبی والوں پر ہو، قریبی قرابت دار رشتہ دار بھی کہلاتے ہیں، اور قرابت دار آپ کے دوست احباب بھی کہلاتے ہیں، قرابت دار آپ کا پڑوسی بھی کہلاتا ہے، تو یہ اقربین میں سب آ جاتا ہے۔ اس کو محدود نہیں کریں، یہ وسیع معنوں میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عربی کہا ہے۔ عربی کا مطلب یہ اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں کچھ نہ ڈالنے کی نہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کو اگر آپ محدود کریں گے، اقربین کو صرف اگر رشتہ دار بنا دیں گے، قرابت دار بنا دیں گے، تو یہ محدود ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اقربین میں ہر وہ قریبی والے ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، محلے والے ہوں، دوست احباب ہوں، یا رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں یا دور ہوں، قریب رہنے والوں یا دور رہنے والے ہوں، یہ سب اقربین میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کرے کہ اگر وہ بے پرواہ ہیں، یعنی یہ سارے لوگ جو اگر وہ بے پرواہ ہیں یا پھر محتاج ہیں، یہ غنی اور فقیر کی بات نہیں کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی اس میں غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ غنی بے پرواہ کو کہا جاتا ہے، بے نیاز کو کہا جاتا ہے، نہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی بھی نظام ہو، کیسا بھی نظام ہو، اس سے کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا ہے، وہ ہر حال میں بے پرواہ ہے، اپنے کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اور فقیرن اس کو کہا جاتا ہے جو محتاج ہے، جو چاہتا ہے کہ امن ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا جائے، تنہا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ محتاج ہے، خوشحالی کا محتاج ہے، امن دینے کا محتاج ہے، امن میں رہنے کا محتاج ہے، بہترین معاشرے کا محتاج ہے، خوف اور حزن کا محتاج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں، یہاں مال کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اگر وہ بے پرواہ ہوں یا محتاج ہوں، بس اللہ ان دونوں کو نزدیک تر ہے، اللہ کسی سے بھی دور نہیں ہے، چاہے وہ بے پرواہ بھی ہے یا وہ واقعی چاہتا بھی، حاجت مند بھی ہو، تو جو بھی اللہ سے ہدایت لینا چاہے گا، جو بھی اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہے گا ان کے ہدایت کے الفاظوں کی روشنی میں، تو اس حد تک پہنچ جائے گا۔ اور اللہ ان دونوں کے قریب ہے، جو بھی چاہے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے۔ پھر اللہ یہ ہدایت کر دے رہا ہے کہ تم اپنی خاص خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یہ کہ تم انصاف والے ہو جاؤ۔ اگر تم واقعی انصاف پسند ہو، انصاف کے ساتھ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، بلکہ جو اللہ کے لیے جو تم مشاہدہ کر رہے ہو، اس کے الفاظوں سے، اس کے کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی اتباع کرنا ہے۔ اور اگر تم پڑھنے میں زبان کو مروڑ رہے ہو، یا تم اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر لے رہے ہو، درگزر کر دے رہے ہو، تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کا خبر رکھنے والا ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بچا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ تھی پہلی آیت۔ اب دوسری آیت کے لیے آپ آ جائیے سورہ بنی اسرائیل، بعض لوگ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر ہے 36، یعنی 17 کی 36۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک پرسش کیا جانے والا ہے، ہر ایک کی پرسش ہوگی۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے پیچھے نہیں پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور کان اور آنکھ اور دل جو یہ سب سے پوچھا جائے گا، سب سے جواب طلبی کی جائے گی۔
تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا کان سے اور آنکھ سے اور دل سے تو باز پرس کی جائے گی، باقی حضرت سے نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ پورا جسم ہی لکھ دیتا، ساری باتیں آ جاتی۔ سب سے پہلے تو زبان کا ہونا چاہیے، زبان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں سمجھنا ہوگا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے اور قابل عمل بھی ہو۔ ولا تقفو، اور تم پیچھے نہیں پڑو، ما لیسا، جو نہیں ہے، لکا، تمہارے لیے، بہی، اس کتاب کے ذریعے، علم ہے، اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے اس کے پیچھے تم نہیں پڑو، جو علم تمہیں نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ ان السمع، بے شک خاص سننا، والبصر، اور خاص بصیرت لینا، والفؤاد، اور خاص سوچنا سمجھنا، کلو، ہر ایک، اولئک، یہی، کانا ہے، انہو، اس کے بارے میں، مسئولہ، سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ بات کر رہے، تو میں اس کا آپ کو رواں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے واضح کر دیتا ہوں۔ اور تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے جو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑو، بے شک خاص سننا اور خاص بصیرت لینا اور خاص سوچنا سمجھنا، ہر ایک یہی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے، اگر تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ کسی معاملے میں اگر تم کتاب کے ذریعے اس کا علم نہیں رکھتے ہو تو اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ اب جیسے ہمارے یہاں فقہی بحث چھیڑتے ہیں زبردستی، بحث برائے بحث کے لیے، کہ جی خرگوش حرام ہے یا حلال ہے، کر لو بحث اس میں، روایتی ترجموں سے بھی نہیں ثابت کر سکتے کسی ایک کو۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو اس کتاب کے ذریعے اگر اس کا علم نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ نماز کیسے پڑھیں، رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، یہ سب کچھ اس کتاب کے ذریعے علم نہیں ہے، تو اس کے پیچھے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس سے جائیں گے تو کتاب سے باہر جائیں گے، شرک کریں گے، ملاوٹ کریں گے اللہ کے کلام میں، اور جہاں آپ ملاوٹ کریں گے آپ ہدایت سے بھٹک جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے وہ تمہارے لیے بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ کیوں؟ کہ بے شک یہ جو خاص سننا ہے، گنی سی بات ہے جب آدمی کسی چیز پر کچھ عمل کرتا ہے، کسی کے بھی پیچھے چلنا چاہتا ہے، کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے اسے سنتا ہے، پھر والبصرہ، پھر اس سے وہ بصیرت لیتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ کان اور آنکھ کی بات ہو رہی ہے، سننے اور بصیرت لینے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بصیرت لیتا کیسے ہے؟ والفؤاد، سوچنے سمجھنے سے، ذہن سے، دل سے، جہاں سے مرضی آپ کہہ لیں، چاہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دل نہیں مان رہا تو چاہے وہ دل کو مان لے یا ذہن سے سوچ سمجھ لے، تو یہ فؤاد میں دل و دماغ سب آ جاتا ہے، تو سوچ سمجھ کر پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو خاص طور پر آپ کا سننا، بصیرت لینا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ وہ خاص عمل ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کوئی عمل کیا تو کس سے سن کر کیا، اس سے کیا بصیرت لیا اور کس طرح سوچ سمجھ کر کیا۔ کچھ سنتے ہی فوراً آنکھ بند کر کے مان گیا تھا، یا سن کر بصیرت لیا تھا، پھر اپنے دل و دماغ اور آنکھ شعوری سطح پر اس کا فیصلہ کیا تھا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد عمل کیا تھا، یا ایسے ہی کر لیا تھا۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جس کی باز پرس ہوگی تو یہ آپ ہی سے ہوگی۔ یہ کان، آنکھ اور دل الگ الگ کوئی گواہی نہیں دیں گے کہ آپ کی زبان خاموش ہے سب کچھ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کیا سنا تھا، آپ نے اس سے کیا بصیرت لی، پھر آپ نے سوچ سمجھ کر کیا فیصلہ کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ایک آخری اور تیسری آیت آپ لے لیں، کیونکہ میں مختصراً بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے ایک ایک آیت کر کے 3 آیتیں لیا، ورنہ آیتیں تو بہت ساری ہیں اور اس پر کرنے بیٹھے تو گھنٹوں لگ جائے۔ تو یہ سورہ توبہ اور اس کی آپ آیت نمبر لے لیجئے 17، یعنی 9 کی 17۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں جبکہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہوں، وہی لوگ ہیں جن کے عمل اکارت گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ، مروجہ ترجمہ۔
کہ یہاں صاف لفظوں میں کہہ رہے کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں. تو مشرک کو مسجد آباد کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ اور پھر یہ کہہ رہے کہ جب کہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہوں. کوئی مشرک آج کا بھی جو ہے وہ کبھی اپنے کفر کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ ترجمہ غلط بن جاتا ہے. کسی مشرک نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے کفر کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ایسا کیسے پتہ لگے گا کہ کون مشرک ہے اور کیا کچھ ہے؟ ہمارے آپ کے کہنے سے تو کوئی مشرک نہیں ہو جائے گا. اللہ اس کی وضاحت کرے گا کہ کیا کچھ ہے. تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ماں کانا نہیں ہے للمشرکین ملاوٹ کرنے والوں کے لیے یأمرو یہ کہ وہ آباد کریں یا تعمیر کریں، آپ دونوں باتیں لے سکتے ہیں، مساجد اللہ اللہ کی فرما برداری کی جگہ، شاہدین مشاہدہ کرنے والے، علی انفسہم اپنی نفسیات پر، بالکفر انکار کا. تو یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں یہ اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد نہیں کرتے ہیں، اپنی ہی نفسیات پر انکار کا مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال ضبط ہو گیا، اکارت گیا. وفی النار ہم فیہا خالدون، اور وہ خاص جلنے میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں مشرک کا مطلب ہی ہے ملاوٹ کرنے والا. شرک کہنے ملاوٹ کو، تو مشرک ملاوٹ کرنے والا. اب سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے کلام کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرے گا وہی مشرک ہوگا. تو ملاوٹ کرنے والوں کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد کر لیں، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کی جگہ تو جب ہی آباد ہوگی جب اللہ کے احکامات کے تحت اس کی پابندی اختیار کی جائے گی، اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے گی اس بغیر کسی ملاوٹ کے. تو جہاں بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہاں پر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت آ جاتی ہے. تو کوئی بھی ملاوٹ کرنے والا جو اس کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ایسی فرما برداری کی جگہ بنا لے، اور وہ اپنی نفسیات پر انکار کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. آپ آج خالص قرآن کی بات کر لیجئے، دیکھیے آپ قرآن سے کہیے کہ اللہ نے اقرأ الصلاۃ تو کہیں کہا ہی نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا ہے. تو آپ نماز پڑھو کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ جب واقیم الوزن آتا ہے تو کیا آپ وزن پڑھتے ہیں؟ واقیم الدین آیا ہے تو کیا آپ دین پڑھتے ہیں؟ وہاں تو آپ صحیح ترجمہ کر لیتے ہیں. تو اقیم الصلاۃ میں آ کر آپ پڑھنا کیوں کر دیتے ہیں؟ تو کیا یہ انکار کا مشاہدہ نہیں ان کی اپنی نفسیات پر؟ لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے. اور ایسی ملاوٹ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کی جگہ کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان تو کثیر تعداد میں، لیکن اللہ کی فرما برداری کی جگہ کہیں نہیں آباد کر سکے، اس لیے کہ یہ سب ملاوٹ کر رہے ہیں. تو جب ملاوٹ کریں گے، خالص اللہ کی بات کو نہیں سمجھیں گے، خالص اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے، تو آپ تو اپنی نفسیات پر انکار کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا اقیم الصلاۃ، آپ کہہ رہے نہیں جی اقرأ الصلاۃ ہے، اس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے. تو یہی لوگ ہیں ان کے اعمال ضبط ہو گئے. یہ جتنا بھی اچھا عمل بھی کر لیں ان کے اعمال ہی ضبط ہو جاتے، وہ نتیجہ نہیں ملتا، وہ خوشحالی والا معاشرہ بھی نہیں بنتا، وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، نہ وہ دنیا میں امن پسند کہلاتے ہیں، نہ ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. ذلت و رسوائی ہر جگہ ہے، اور یہ خاص جلنے میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. اب یہ جلنا ایسا ہے کہ کبھی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، کبھی کینہ کی آگ میں جل رہے ہیں، کبھی یہ اپنی کسمہ پرسی کی آگ میں جل رہے ہیں، کہیں اقتصادی برائی کی آگ میں جل رہے ہیں، کہیں معاشرتی برائی کی آگ میں جل رہے ہیں. تو یہ مختلف جلنے میں موجود ہیں.
اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضبط ہو رہے ہیں، اکارت جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر لیتے ہیں وہ کبھی اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی نفسیات پر انکار کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ان کو کوئی اگر واضح بھی کرتا ہے، مشاہدہ کرواتا ہے، تو وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے کہ یہ غلطی ہے میری، ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے کہ نہیں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے یوں آ رہا ہے، ساری دنیا یوں کر رہی ہے، تواتر سے چلا آ رہا ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، چاہے 5 وقت پڑھے یا 3 وقت پڑھے یا 2 وقت پڑھے، اور یہی تواتر ہے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ نہ یہ سجدہ نہ رکوع کچھ آپ ثابت نہیں کر سکتے اللہ کے کلام سے، لیکن اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی نفسیات پر کفر کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے اعمال اکارت جا رہے ہیں، ضبط ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ جلنے میں رہ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو، کوئی اور سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔